الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، درس قرآن کی یہ مجلس ہے اور یہ ہر اتوار تسلسل کے ساتھ آدھا گھنٹہ یہ مجلس چلتی ہے۔ آج آپ حضرات کے سامنے اس مجلس میں جو بات عرض کرنی ہے وہ ہے قرآن مجید کی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم سے متعلق۔ گزشتہ کی ہماری نشست میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل سے متعلق بات آئی تھی، اور اس نشست میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تحقیق اور اس کی حقیقت کے بارے میں بیان کیا جائے گا۔ پہلی بات جو بیان کرنی ہے وہ یہ ہے، قرآن مجید کی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بارے میں پہلے بھی عرض کیا گیا کہ سورہ نمل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو آیت ہے وہ آیت کا حصہ ہے، سورہ کا حصہ ہے۔ باقی ہر سورت کے شروع میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے۔ یہ جو بسم اللہ ہے یہ دو سورتوں کے درمیان میں جدائیگی کو بتانے کے لیے ہے، یا نہیں تو اگلی صورت کا حصہ ہے۔ اس میں فقہا کے دونوں قول ہیں، ہمیں اس میں زیادہ بحث کرنے سے یا تحقیق کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اتنی بات ہم سمجھ لیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کی آیت ہے۔ جب قرآن مجید کی آیت ہے تو پھر قرآن کی دوسری آیتوں کے جو احکام ہوں گے وہی حکم بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بھی ہوگا، یعنی قرآن کی کسی آیت کو بغیر وضو کے لکھے ہوئے کاغذ پر آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے، کیونکہ بغیر وضو کے قرآن چھونا جائز نہیں ہے۔ تو قرآن کی کوئی سورت کسی کاغذ پر لکھی ہوئی ہو تو وہ بھی چھونا جائز نہیں ہے۔ قرآن کی کوئی آیت کسی حصے پر لکھی ہوئی ہو تو وہ بھی بغیر وضو کے چھونا جائز نہیں ہے۔ اب یہاں سے ایک مسئلہ سمجھ لینا چاہیے۔ بعض لوگ اپنے گلے میں کوئی لاکٹ پہنتے ہیں جس میں آیت الکرسی لکھا ہوا ہوتا ہے، اور وہ برکت کے طور پہ اپنے گلے میں پہنتے ہیں۔ وہ آیت الکرسی قرآن مجید کی آیت ہے، فضیلت والی آیت ہے، اس کا بھی وہی حکم ہے جو دوسری آیتوں کا حکم ہے۔ اب اس لاکٹ کو بغیر وضو کے ہونے کی صورت میں اگر کوئی آدمی چھوتا ہے، خود پہننے والا بھی اگر ہاتھ میں پکڑتا ہے تو بھی گنہگار ہوگا، اور وہ لاکٹ پہنے ہوئے حالت میں اگر کوئی آدمی واش روم وغیرہ میں جاتا ہے تو بھی گنہگار ہوگا، کیونکہ قرآن کو اس طرح کھلا ہوا ہونے کی صورت میں واش روم وغیرہ میں لے جانا درست نہیں ہے۔ قرآن پاکیزہ چیز ہے، واش روم گندگی کی جگہ ہے، اور گندی جگہ پر قرآن کو اس طرح لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ دوسری بات بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں یہ کہنا ہے، یہ جو آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں دیکھیے پہلا لفظ ہے با، بسمی میں ہے با، اس کے بعد ہے لفظ اسم، اس کے بعد ہے اللہ، بسم اللہ۔ اس میں با گرامر کے حساب سے اسے بولتے ہیں کسی بھی کام کو شروع کرنے کے لیے یا دو کلموں میں، دو سینٹنس میں، دو ورڈز میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے اس طرح کا لفظ قرآن میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اسم کہتے ہیں نام، اللہ کا نام، ہمارا نام، آپ کا نام، کسی کے بھی نام کو کہتے ہیں اسم، اسم بولتے ہیں نام کو۔ اللہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، جیسے ہم میں سے ہر ایک کا نام ہے
جو ماں باپ نے رکھا، آدھار کارڈ میں لکھا ہوا ہے، وہ اصلی نام جو پیدا ہونے کے بعد رکھا گیا، ایسے ہی اللہ رب العزت کا نام ہے اللہ۔ یہ 3 حرفوں میں بسمی میں جو با ہے، اس با کے بارے میں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ بسم اللہ کا معنی ہوگا اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ۔ دوسرا ترجمہ ہوگا اللہ کے نام کی مدد سے، اللہ کے نام کے مدد سے۔ تیسرا ترجمہ ہوگا اللہ کی نام کی برکت سے، اللہ کے نام کی برکت سے۔ اب دیکھیے، جب بھی کوئی آدمی کوئی بھی کام کر رہا ہو، اس میں بسم اللہ بول کے کر رہا ہو تو 3 مطلب ہوتے ہیں۔ پہلا مطلب، اللہ کے نام کے ساتھ یہ کام میں شروع کر رہا ہوں۔ دوسرا مطلب ہوگا اللہ کے نام کی مدد سے میں کام شروع کر رہا ہوں۔ تیسرا مطلب ہوگا اللہ کے نام کی برکت سے میں کام شروع کر رہا ہوں۔ اللہ کے نام کے ساتھ ہو، اس کی مدد سے ہو، اس کی برکت سے ہو، بہر صورت جو بھی کام بسم اللہ سے شروع کیا جائے گا، اس آدمی کو اللہ تعالیٰ یہ تینوں فضیلتیں دیں گے۔ اللہ کا نام اس کے ساتھ رہے گا۔ اب نام ساتھ رہنے کا مطلب کیا ہے؟ موجودہ ابھی حال میں الیکشن ہونے کو ہے، بہت سے لوگ پارٹیوں کے نام سے پیسہ لوٹتے ہیں، بہت سے لوگ پارٹیوں کے نام سے پیسہ لوٹتے ہیں، اس کے نام سے پیسہ وصول کیا جا رہا ہے، اس کے نام سے ووٹ وصول کیا جا رہا ہے، اس کے نام سے اپنا کوئی دوسرا مطلب نکالا جا رہا ہے۔ الیکشن کے نام سے یا پوجا کے نام سے یا ویکسین کے نام سے، یہ سب نام سے آ رہا ہے، فلاں کے نام سے، فلاں کے نام سے۔ آدمی نام سے اپنا کام نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ بلدیہ کا الیکشن ہے، اتنا زیادہ نالے صاف کرنے کے لیے دلی سے آنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، یہ تو گلیاں صاف کرنے کے لیے ہے، نالے صاف کرنے کے لیے ہے۔ بلدیہ میں تو کچرا اٹھایا جاتا ہے، کچرا اٹھانے کے لیے آپ کو دلی سے آنے کی ضرورت کیا ہے؟ نالے صاف کرنے کے لیے آپ کو دلی سے آنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہاں کے جو لوگ ہیں وہ نالے صاف کر سکتے ہیں، یہاں کی جو لوگ ہیں وہ اپنے گلیاں صاف کر سکتے ہیں۔ آپ کو دلی سے آ کر نالے صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر بھی اتنی محنت، اتنی کوشش، کسی نہ کسی دوسرے بہانے سے، دوسرا نام دے کر یہاں آ کر نالے صاف کرنے کا الیکشن جیتنا چاہ رہے ہیں۔ تو اب اس میں بھی دیکھیں نام کیا ہے؟ ویکسین کا نام، پوجا کا نام، علاج معالجے ٹریٹمنٹ کا نام، نام دوسرا ہے، کام کچھ اور ہے۔ چونکہ جو نام ہے اس کام سے آئیں گے تو پھر نہیں بنے گا، نام دوسرا لگاؤ، کام اپنا نکالو۔ اور اسے معمولی نہیں سمجھنا چاہیے کہ آدمی بڑے بڑوں کے نام سے اپنے بڑے بڑے کام نکال لیتا ہے۔ اب اللہ یہاں فرما رہے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ، تو اس میں سمجھو ایسی بڑی ذات جس سے کوئی بڑا نہیں ہے، اس کے نام سے تم کوئی بھی کام شروع کرو، تمہارا بڑا سا بڑا کام بھی حل ہو جائے گا، تمہارا بڑا سا بڑا کام بھی حل ہو جائے گا۔ ایسے ہی فرما رہے ہیں اللہ کے نام کی مدد سے جو بھی کام آدمی شروع کرے، مثال کے طور پہ کھانا کھا رہا ہے تو بسم اللہ بول کے کھا رہا ہے، اب اس کھانے میں اللہ کی مدد شامل ہے۔ اب یہ کھانا تمہارے حلق میں نہیں اٹکے گا، یہ کھانا تمہارے لیے بیماری کا سبب نہیں بنے گا، یہ کھانا تمہارے لیے زہر نہیں بنے گا۔ اس میں اللہ کے نام کی مدد شامل ہے، اس میں اللہ کے نام کی برکت شامل ہے، اس میں اللہ کا نام ساتھ میں مل گیا ہے۔ ایسے ہی سفر شروع کر رہے ہو، واش روم جا رہے ہو، کوئی بھی کام کر رہے ہو، بسم اللہ کا مطلب ہوگا کہ آپ 3 چیزیں اپنے ساتھ لے رہے ہیں۔ ایک اللہ کا نام ساتھ لے رہے ہو، ایک اللہ کی مدد ساتھ لے رہے ہو، دوسرا اللہ کی برکتیں ساتھ لے رہے ہو۔
جس میں 3 باتیں شامل ہو وہ کام کبھی فیل نہیں ہو سکتا، وہ کام کبھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے کہا گیا کھانا کھاؤ تو بھی کہو بسم اللہ۔ اس کھانے میں تمہارے ساتھ شیطان ساتھ نہیں ہوگا، کیونکہ تم نے ساتھ میں رحمان کو لے لیا ہے، اب شیطان ساتھ میں نہیں آ سکتا۔ اس کھانے میں برکت رہے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کھانا تناول کر رہے ہیں، ایک صاحب آئے بغیر بسم اللہ پڑھے کے کھانا شروع کر دیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ۔ پہلے جب تم بغیر بسم اللہ کے ہاتھ ڈال رہے تھے تو تمہارے ساتھ شیطان بھی پلیٹ میں ہاتھ ڈال رہا تھا، اور وہ کھانا جو بغیر بسم اللہ کے کھایا جاتا ہے ساتھ میں شیطان بھی کھاتا ہے، وہ صحت کا ذریعہ نہیں بنتا بلکہ بیماری کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو 3 بہت اہم چیزیں معلوم ہوئی کہ جو بھی بسم اللہ پڑھ کر کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس میں اللہ کا نام، اللہ کی مدد، اللہ کی برکتیں ساتھ ہو جاتی ہیں، اللہ اس کام کو سکسیس کر دیتے ہیں۔ یہ تھی دوسری بات۔ تیسری بات، بسم اللہ کے بعد لفظ اللہ۔ اللہ کسے کہتے ہیں یہ آج ہم کو بہت اچھے طریقے سے سمجھنا ہے۔ بچپن سے بولتے آئے ہیں، اللہ اللہ بولتے آئے ہیں۔ اللہ کا معنی کیا ہے، اللہ کا مطلب کیا ہے، اللہ کے ڈکشنری میں کیا میننگ لکھے ہوئے ہیں، اسے تفصیل سے سمجھنا ہے۔ اس میں ہم 2 باتیں بتائیں گے۔ پہلی بات، اللہ کا جو لفظ ہے یہ کس سے بنا ہے، اللہ کا لفظ کس سے بنا ہے یا نہیں بنا ہے، ایک بات۔ دوسری بات، اللہ کا معنی اور مطلب کیا ہے، اللہ کا لفظ کسی اور دوسرے لفظ سے بنا ہے یا نہیں بنا ہے۔ اس سلسلے میں مفسرین کے، محققین کے 2 قول ہیں۔ پہلا قول کیا ہے، اللہ کا لفظ اس میں جامد ہے، اللہ کا ذاتی نام ہے، کسی اور لفظ سے بنا ہوا نہیں ہے، بلکہ براہ راست اللہ ہی کے لیے لفظ رکھا گیا ہے۔ مثلا کیا ہوگا، اردو میں ہم اس کو سمجھیں، کھانا ایک لفظ ہے، کھانا ایک لفظ ہے، کھانے سے ہم بہت سے دوسرے الفاظ بنا سکتے ہیں۔ مثلا کھانا، کھایا، کھائے گا، کھا رہا ہے، کھا چکا، بہت پہلے کھایا، کھاتے رہتا ہے، کبھی نہیں کھایا، ہرگز نہیں کھائے گا۔ یہ سب کس کے ساتھ آ رہا ہے، کھانے کے ہی بدل رہا ہے۔ کھاؤ، مت کھاؤ، یہ سب کھانے کو ہی بدل رہے ہیں ہم۔ ایسے ہی اللہ کا جو لفظ ہے کسی اور لفظ سے بنا یا نہیں بنا، تو محققین کہتے ہیں یہ کسی سے بنا ہوا نہیں ہے، یہ ڈائریکٹ اللہ ہی کے لیے رکھا گیا ہے۔ اسی واسطے اللہ کے لفظ کا تثنیہ اور جمع نہیں آتا۔ اللہ سنگل لفظ ہے، اس کا پلورل نہیں آتا، 2 اللہ، 3 اللہ، 4 اللہ نہیں آتے، ایک کے واسطے رکھے ہیں۔ وہ ایک ایسا ہے، ذات میں بھی ایک ہے، نام میں بھی ایک ہے، اس کی ذات کے جیسی کوئی دوسری ذات نہیں ہے۔ اس کی ذات کے لیے جو نام رکھا گیا اس نام کا ڈبل بھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ہم فون ہے، ہم اسے بولتے ہیں 2 فون، 3 فون، 4 فون، کئی فون۔ اردو زبان میں بولیں گے بہت سے فون، فونا بولیں گے، فونے، قلم، قلمیں، تو بہت سے بول سکتے ہیں۔ مسجد، مسجدیں، کپڑا، کپڑے، اس کی ہم سنگل سے جمع کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے لفظ کا ایسا سنگل معنی ہے، اس کا کوئی پلورل آتا ہی نہیں ہے، اس کی جمع آتی نہیں، کیونکہ اللہ کی ذات تنہا ایک ہے، ذات تنہا ہے، اس ذات کے لیے بولے جانے والا لفظ بھی اکیلا واحد ہے، اس میں بھی تثنیہ اور جمع نہیں آتی۔ دوسری چیز، اللہ، دوسرا معنی جو بات بولنی ہے، اللہ کا جو لفظ ہے اس کے 4 معنی ہیں۔ یہ آپ کو آج سمجھنا ہے بہت اچھے طریقے سے کہ اللہ کے لفظ کے 4 معنی ہیں۔ پہلا معنی کیا ہے اللہ کے لفظ کا؟
اللہ کا جو لفظ ہے عربی گرامر میں الہ، الہ کے معنی آتے ہیں عبادت کرنا، الہ کے معنی آتے ہیں عبادت کرنا، الہ سے اللہ بنا ہے، مطلب ہوگا وہ ذات جس کی عبادت کی جائے، وہ ذات جس کی عبادت کی جائے، تو اللہ وہ ذات ہیں جس کی عبادت اور پرستش کی جاتی ہے، جس کی پوجا کی جاتی ہے۔ تو اللہ کا مطلب ہوگا ایسی ذات جس کی عبادت کرنا، جس کو اپنا معبود بنانا، جس کے سامنے سجدہ کرنا، جس کو پوجنا سارے انسانوں پر ضروری ہے، اسے کہتے ہیں اللہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی وفات کے وقت پوچھا تھا اپنے بیٹوں سے، ما تعبدون من بعدی، اے میرے بچوں میرے دنیا سے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کون؟ حضرت یوسف علیہ السلام، ان کے 11 بھائی، انہوں نے فرمایا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، ہم عبادت کریں گے الہک، آپ کے معبود کی، اور آپ کے باپ دادا حضرت ابراہیم، اسحاق وغیرہ کی معبود کی ہم عبادت کریں گے، وہ جن کی عبادت کرتے تھے ہم بھی انہی کی عبادت کریں گے۔ تو اللہ کا معنی ہوگا وہ ذات جس کی عبادت کی جاتی ہے، جس کے سامنے سجدہ کیا جاتا ہے۔ اب جس کے سامنے سجدہ کیا جائے وہ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی دوسری ذات نہیں ہے، تو اللہ کا لفظ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کے لیے بولنا جائز نہیں ہے۔ دوسرا معنی ہوگا لفظ اللہ کا، اس میں ایک بات اور سمجھ لیں، ایک ہوتا ہے لفظ الہ، دوسرا ہوتا ہے لفظ اللہ۔ ایک ہے الہ، جیسے ہم بولتے ہیں لا الہ، لا الہ الا اللہ، تو الہ مانے معبود جس کی عبادت کی جائے، اللہ مانے ایسا معبود کہ اسی کی عبادت کی جائے، دوسروں کی نہ کی جائے۔ مسلمان ہونے کے لیے 2 باتیں ضروری ہیں، ایک یہ ہے کہ اللہ کو اللہ مانے، اللہ کے علاوہ دوسروں کے اللہ ہونے کی نفی کریں، یہ ضروری ہے۔ اللہ کو اللہ ماننا، اللہ کے علاوہ جتنے دوسرے لوگ ہیں ان کے بارے میں یہ بولنا کہ وہ اللہ نہیں ہیں، یہ بھی ضروری ہے۔ جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ بولنا کہ ہم اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں، یہ بھی ضروری ہے۔ اس کے بعد نبی کے بعد کوئی اور نبی دنیا میں نہیں آئے گا، یہ بھی بولنا ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ بولتا ہے کہ ہم اللہ کے نبی کو نبی مانتے ہیں، باقی نبی کے بعد کوئی اور بھی آ سکتا ہے، ہم اس کا انکار نہیں کریں گے، ہو سکتے اور بھی نبی پیدا ہوتے رہیں گے، تو وہ آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ نبی کو نبی ماننا ضروری، اور نبی کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے یہ بھی ماننا ضروری۔ ایسے اللہ کے بارے میں اللہ کو اللہ ماننا ضروری، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا اللہ نہیں ہے یہ بھی بولنا ضروری۔ تو اب الہ کا مطلب ہے معبود جس کی عبادت کی جائے، اللہ کا مطلب ہے خاص وہ معبود کہ اسی کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے، یہ ہوگا اللہ کا مطلب۔ اسی واسطے کلمے میں ہم پڑھتے ہیں لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے، الا اللہ کا مطلب ہوگا صرف اور صرف خاص اللہ کی جائے گی، اس کے علاوہ کسی کی نہیں کی جائے گی۔ دوسرا مطلب ہے اللہ کا اللہ کا جو لفظ ہے الہ، عربی میں آتا ہے الہ، الہ کے معنی آتے ہیں پریشان ہونا، حیران ہونا، الہ کے معنی آتے ہیں حیران اور پریشان ہونا، اسی سے بنا ہے اللہ۔ اللہ کا مطلب ہوگا ایسی ذات جس کو سمجھنے کے لیے ساری دنیا پریشان ہے، جس کو سمجھنے کے لیے ساری دنیا پریشان ہے۔ اللہ کہاں ہے، کیسے ہیں،
ہمارے جیسے ہیں یا کچھ اور ہے؟ اللہ بولتے ہیں تو زبان ہے نہیں ہے، سنتے ہیں تو کان ہے نہیں ہے، ہمارے جیسے ہاتھ پیر ہیں نہیں ہیں، اللہ ہے کیسے؟ کوئی انسان آج تک نہ اللہ کی حقیقت کو جان سکا اور نہ جان سکے گا۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کوئی آنکھ آج تک اس کی حقیقت کو پہنچ ہی نہیں سکی۔ تو اللہ کے معنی آتے ہیں ایسی ذات جس کی حقیقت جاننے کے لیے ساری دنیا پریشان ہے۔ اب جو لوگ اللہ کا انکار کر رہے ہیں کہ اللہ ہے ہی نہیں، انکار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کو پریشانی ہے کہ اللہ بولتے کسے؟ جو دکھ رہا نہیں اسے اللہ بول رہے ہیں۔ اس کی ذات کو سمجھنے کے لیے لوگ پریشان ہیں، اس واسطے اسے کہا جا رہا اللہ۔ تو اللہ کا ایک مطلب ہوا ایسی ذات جس کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ساری دنیا پریشان ہے، اور کوئی اللہ کی حقیقت کو آج تک سمجھ نہیں سکا۔ اور یہ بات پکی ہے کہ کوئی اللہ کی حقیقت کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ اللہ کو پہچاننے کے لیے اللہ نہیں، اللہ کی قدرت اور اس کی مخلوق کو پہچاننا ضروری ہے۔ تیسرا ترجمہ اللہ کا ہوگا اللہ کے الہ، تیسرا ترجمہ ہے الہ کا تیسرا ترجمہ آتا ہے سکون پانا، راحت پانا، آرام ملنا۔ اللہ کا معنی ہوگا ایسی ذات جس کے پاس آنے سے یا جس کو اپنے پاس رکھنے سے بڑا سکون ملتا ہے۔ اللہ کے معنی آتے ہیں ایسی ذات جس کے پاس آنے سے یا جس کو اپنے پاس رکھنے سے بڑا سکون ملتا ہے۔ اس کو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے نام کا تم ذکر کرو گے تو تمہیں بڑا سکون ملے گا، دلوں کا اطمینان ملے گا۔ تو اللہ بولتے ہی ایسی ذات کو ہیں جس کے پاس آنے کے بعد بڑی راحت ملتی ہے۔ شادی سے پہلے بچہ اپنی ماں کے گود میں آ جائے بڑی راحت ملتی ہے، گھر پہنچ جائے بڑی راحت ملتی ہے۔ شادی کے بعد بیوی کے پاس آ جائے راحت ملتی ہے۔ موقع سے اللہ تعالیٰ نے راحت کا سامان بدل کے رکھا ہے۔ شادی کے بارے میں قرآن میں فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تمہارے لیے ہم نے بیویاں بنائی تاکہ تم وہاں جا کر سکون حاصل کر سکو۔ اسی لیے بیوی سکون اور راحت کی جگہ ہے۔ جس بیوی سے سکون اور راحت نہ ملے وہ بیوی ہی نہیں ہے۔ باہر کے ٹینشن، باہر کی پریشانیاں، باہر کے جھگڑے، یہ سب برداشت کرتے ہوئے گھر پہنچے، پھر یہاں کے جھگڑے شروع ہو گئے، یہاں کے ٹینشن شروع ہو گئے، گھر آنے کے بعد کوئی سکون نہیں ہے، تو پھر وہ بیوی کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ بیوی وہ ہوگی جس کے پاس آنے کے بعد بندے کو راحت اور سکون ملے۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ شوہر بھی ویسا ہو جو سکون حاصل کرنے کے لائق ہو۔ اس کے مزاج میں ہی غصہ ہے، اس کے مزاج میں ہی نفرت ہے، بات بات پہ چڑنا ہے، تو پھر یہ کسی بھی سکون کی جگہ پر جائے اسے سکون نہیں ملے گا۔ خوشبو محسوس ہونے کے لیے سردی نہیں ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ خوشبو بہت اچھی ہے، ناک بند ہے، کہاں سے خوشبو محسوس ہوگی؟ تو بیوی بہت اچھی ہے خوشبو کی طرح، لیکن شوہر کا دماغ بند ہے، کچھ بھی سکون نہیں مل رہا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے ہو رہے ہیں، شراب پی کے آ رہا ہے، تو تھوڑی بیوی کے پاس آنے کے بعد سکون ملے گا، وہاں آنے کے بعد اور جھگڑے شروع ہو جائیں گے۔ جو شوہر شراب پی کے اپنی بیوی کے پاس آتا ہے اسے کہاں بیوی سے سکون ملتا ہے، بلکہ اس کے شراب پی کے آنے کے بعد اور جھگڑے بڑھ جاتے ہیں اور نفرتیں بڑھ جاتی ہیں۔ تو اللہ کا معنی ہے ایسی ذات جس کے پاس آنے سے بندے کو بڑا سکون ملتا ہے، بڑا اطمینان ملتا ہے۔ جتنے لوگ بے چین پریشان رہتے ہیں ان لوگوں کو اللہ کے نیک بندے اللہ کا ذکر کرنے کی تاکید اسی واسطے کرتے ہیں کہ بھئی خوب کثرت سے ذکر کرو، سکون ملے گا۔ لیکن یہ ذکر کسی اللہ والے کی ہدایت اور رہبری میں کرو، تب جا کے سکون ملے گا۔ اپنے سے آدمی ہزاروں مرتبہ کلمہ پڑھنا شروع کر دے،
ہزاروں بار آدمی لاکھوں بار اللہ کے نام کا ورد کرنا شروع کر دے، اس ذکر کی گرمی چڑھے گی جس سے دماغ خراب ہو جائے گا۔ اللہ کے نام کے ذکر کی گرمی چڑھے گی تو دماغ خراب ہو جائے گا۔ خراب کیا ہوگا؟ ذکر کرنے کے بعد آدمی اپنے آپ کو بڑا نیک سمجھنا شروع کر دے گا، میں بڑا نیک ہوں، میں بہت اللہ کا ولی ہوں۔ یہ جو انسان کے اندر غرور گھمنڈ پیدا ہوتا ہے، یہ اس کو دوسروں کو حقیر اور گرا ہوا سمجھنے پر آمادہ کرے گا۔ اپنے کو بزرگ سمجھے گا، دوسروں کو گنہگار سمجھے گا۔ اب ہر ایک کو گرا کے بات کرنا شروع کرے گا، کسی کی کوئی عزت احترام نہیں رہے گی۔ وجہ کیا ہے؟ دماغ میں گرمی اتنی چڑھی ہے کہ اب کوئی انسان اسے انسان دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ تو اللہ کا نام وہ ذات ہے جس کے پاس آنے کے بعد بندے کو بڑا سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے جتنے ولی گزرے ہیں بڑے سکون سے رہتے ہیں، کوئی ان کی زندگی میں ٹینشن نہیں رہتا۔ وجہ کیا ہے؟ ان کے پاس اللہ ہے۔ اللہ کے ولیوں کو دیکھو، جھگڑے کرتے ہوئے، لڑائیاں کرتے ہوئے، گالیاں دیتے ہوئے، ٹینشن پریشانوں کے ساتھ ایسا نہیں رہتے۔ اللہ کے ولی بڑے سکون سے رہتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ان کے پاس اللہ ہے، اور اللہ جس کے پاس ہے اسے بڑا اطمینان اور بڑا سکون ملتا ہے۔ یہ ہوا تیسرا ترجمہ اللہ کا کہ وہ ذات جس کے پاس آنے سے یا جس کو اپنے پاس رکھنے سے دل کو بڑا سکون اور راحت ملتی ہے۔ اسی لیے ولیوں کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اللہ کے ولیوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ انہیں کسی بات سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بات کا غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو ہمیشہ راحت اور سکون رہے گا۔ چوتھی چیز ہے، اللہ کا ترجمہ ہوتا ہے وہ ذات جس کی طرف آدمی کی رغبت ہو، دل مائل ہو، جس کے طرف آدمی کا میلان ہو، اسے کہتے ہیں اللہ۔ اللہ کہتے ہیں ایسی ذات جسے دیکھنے کے بعد یا جس کے بارے میں سننے کے بعد آدمی کا دل مائل ہو جاتا ہے، دل ادھر کھینچے جاتا ہے۔ مکاشفۃ القلوب میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے ایک بندے نے سوال کیا کہ آپ دعا کر دیں کہ اللہ مجھے اپنی محبت دے دے، اللہ مجھے اپنی محبت دے دے۔ انہوں نے دعا کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، دعا قبول ہو گئی۔ چند دنوں کے بعد پھر ادھر گزر ہوا تو اب اس بندے کو دیکھا کہ پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھ کر اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہے۔ اب اس کے قریب جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پکار رہے ہیں اور اسے بلا رہے ہیں اس کا نام لے کر، کوئی جواب نہیں، کوئی توجہ نہیں، کون پکار رہا ہے معلوم بھی نہیں ہو رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، یہ اس وقت اس عالم میں ہے کہ اگر تم اسے آرے سے کاٹو گے بھی تو بھی پتہ نہیں چلے گا۔ اس وقت ایسے عالم میں ہے کہ اگر تم اسے کاٹو گے تو بھی پتہ نہیں چلے گا۔ جس کو اللہ مل جاتا ہے اس کا دھیان سب سے ختم ہو جاتا ہے۔ اور بڑا عجیب اللہ نے تعلق انسان اور اللہ میں رکھا ہے۔ دیکھیے، دو باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک ہے اللہ جس کی طرف دل مائل ہو، یعنی وہ ایسا مقناطیس ہے، ایسا میگنیٹ ہے کہ اس کی طرف ہر ایک کا دل کھینچے ہوئے آتا ہے۔ ورنہ آپ بتائیے، ہم چکن کھاتے ہیں، مٹن کھاتے ہیں، بڑا کھاتے ہیں، فلاں کھاتے ہیں، وہ بھی تو جاندار ہیں، ان کی بھی جان ہے، ان کی بھی زندگی ہے۔ وہ اپنی جان دے کر ہماری جان بنا رہے ہیں، ان کو کھا کے ہم اپنی جان بنا رہے ہیں۔ کسی کی جان لے کر ہم اپنی جان کو پالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ کس کے نام پہ کٹ رہا ہے؟ اللہ کے نام پہ کٹ رہا ہے۔ اگر اسے اللہ اپنے نام پہ کٹنے کی توفیق نہیں دیتے، آپ ایک بیل کو کاٹ کے دکھائیے، آپ تنہا ایک بیل کو کاٹ کے دکھائیے، بلکہ 10 آدمی مل کر کاٹ کے دکھائیں، اگر اللہ اسے اپنے نام پہ کٹنے کی توفیق نہ دے، اپنے نام پہ اللہ اسے کٹنے کی توفیق دے رہا ہے تو وہ اللہ کے نام پہ کٹ رہا ہے، ہماری خاطر نہیں کٹ رہا ہے۔ وہ
اسی واسطے اگر کوئی جانور اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پہ کٹے گا تو وہ حلال ہی نہیں ہوتا۔ اگر کوئی مثال کے طور پہ خواجہ عبد معین الدین چشتی کے نام پر کاٹ رہا ہے، سیدنا عبد القادر جیلانی کے نام پہ کاٹ رہا ہے، حالانکہ یہ کٹنا اللہ کے نام پہ ہونا چاہیے تھا، اور تمہارا یہ کاٹنا انسان کے نام پہ ہو رہا ہے، اب یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ جان لینا صرف اس کا حق تھا، تو اس کا کٹنا اللہ کے نام پہ تھا، تو اب یہ کھانا تمہارے لیے حلال تھا۔ اب یہ غیر اللہ کے لیے کٹ رہا ہے، اب اس کا کھانا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں وہ ذات جس کی طرف دل مائل ہو۔ انسان کہتے کسے ہیں؟ انسان کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی ہے وہ ذات جس کے اندر انسیت ہو، محبت ہو، وہ ذات جس کے اندر انسیت ہو، محبت ہو۔ دوسرا معنی ہے انسان کا وہ ذات جو بھول جاتی ہے، وہ ذات جو بھول جاتی ہے۔ انسان کے اندر بھولنے کی صفت ہے، تو ہم انسان ہیں اسی واسطے بھول رہے ہیں۔ ہم انسان ہیں اس واسطے ہمارے اندر محبت کا جذبہ ہے، اپنی اولاد سے محبت ہے، بیوی سے محبت ہے، دکان سے محبت ہے، اپنے کاروبار سے محبت ہے۔ محبت کا جو جذبہ ہے انسان کے اندر، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ تو انسان کے دو مطلب ہوئے، وہ ذات جس کے اندر محبت ہے اور وہ ذات جو بھول جاتی ہے۔ ادھر ہے اللہ، وہ ذات جس کی طرف دل مائل ہوتے ہیں۔ انسان کے اندر محبت کرنے کا جذبہ اللہ نے رکھا ہے۔ اب اگر اس کی محبت کا رخ اللہ کی طرف ہوگا تو یہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ اس کی محبت کا رخ اگر اللہ سے ہٹ کر کسی عورت کی طرف ہوگا تو پھر یہ انسان فاسق اور فاجر بن جاتا ہے۔ محبت تو انسان بہرحال کرے گا، یہ محبت کے بغیر نہیں جی سکتا۔ کسی انسان کو پیدا ہونے کے بعد آپ جنگل میں لے جا کے چھوڑ دو، کوئی دوسرا انسان اس کے پاس نہیں ہے، 100% گارنٹی سے کہا جائے گا کہ وہ انسان اب درندہ ہے، انسان نہیں ہے۔ دوسرے جنگل کے جانور جیسا چیر پھاڑ کے کاٹ کے اپنا پیٹ بھرتے ہیں، مار دیتے ہیں، اس انسان کے اندر بھی وہی صفت پیدا ہو جائے گی، اس کے دل میں کبھی رحم پیدا نہیں ہوگا۔ انسان انسانوں میں رہے گا تو پھر اس کے اندر انسیت پیدا ہوگی، اس کا دل اللہ کی طرف مائل ہوگا۔ انسان کا دوسرا مطلب ہے بھول جانا۔ انسان جب تک کامل انسان نہیں بنتا، انسان جب تک کامل انسان نہیں بنتا اس وقت تک یہ اللہ کو بھولے رہتا ہے۔ انسان جب تک کامل انسان نہیں بنتا، یہ بہت اہم چیز ہے، دل دماغ کھول کے سنیں۔ انسان جب تک کامل انسان نہیں بنتا تو انسان کا دوسرا معنی کیا ہے؟ بھول جانا۔ جب تک یہ کامل انسان نہیں ہے تب تک یہ اللہ کو بھولا رہتا ہے، اور جب یہ انسان مکمل انسان بن جاتا ہے تو پھر یہ اللہ کے علاوہ سب کو بھول جاتا ہے۔ جب یہ کامل انسان بن جاتا ہے تو اللہ کے علاوہ سب کو بھول جاتا ہے کہ اب مجھے میرا اللہ چاہیے بس۔ تبھی انسان جا کے اللہ کا ولی بنتا ہے۔ ولی کامل انسان ہوتا ہے جب اللہ کے علاوہ سب کو بھولے رہتے ہیں، اب مجھے صرف میرا اللہ چاہیے بس۔ جب تک ہماری انسانیت میں کمی ہے ہم اللہ کو بھول کے سب کو یاد رکھیں گے۔ 4 رکعت ظہر کی نماز پڑھیں گے، اس کے بعد 2 رکعت سنت پڑھیں۔ 2 رکعت سنت میں کون سے سورے پڑھے یاد ہیں آپ حضرات کو؟ 2 رکعت سنت میں آپ خود کون سی سورتیں پڑھے ہیں یاد ہے؟ یہ بولنے کے بعد بھی سوچنا پڑ رہا ہے، کون سی سورتیں پڑھے ہیں؟ اگر کوئی دوسری جہری نماز ہوتی، امام صاحب کون سی آج فجر کی نماز میں امام صاحب کون سی سورتیں پڑھے ہیں؟ آدمی نماز میں رہ کر بھی اللہ کو بھولا رہتا ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب وہ کامل انسان نہیں ہوتا۔ جب وہ کامل انسان ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کے علاوہ سب کو بھول جاتا ہے کہ اب مجھے میرا اللہ چاہیے۔ بھول جانے کا مطلب کیا ہے؟ انسانوں کی محبت کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، یہ مطلب ہے بھول جانے کا۔ ورنہ بھول جانے کا مطلب یہ نہیں کہ اب بیوی کو چھوڑ دو، بچوں کو چھوڑ دو، گھر بار چھوڑ دو، اب جا کے کسی جنگل میں کونے میں بیٹھ جاؤ اور بیوی آ کے پوچھ رہی ہے تو کون ہے آپ میرے کو نہیں معلوم۔ ایسا بولنے کا مطلب نہیں ہے کہ سب کچھ بھول گئے۔ بھولنے کا مطلب یہ ہے کہ اب
اولاد، بیوی، کاروبار کی محبت میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا، یہ مطلب ہے۔ تو اللہ کے 4 مطلب ہوئے: وہ ذات جس کی عبادت کی جائے، یاد رکھیے، وہ ذات جس کی عبادت کی جائے، وہ ذات جس کی حقیقت جاننے کے لیے ساری دنیا پریشان ہے، وہ ذات جس کی طرف ساری مخلوق کا دل مائل ہوتا ہے، وہ ذات جس کے بارے میں چوتھا ترجمہ کیا تھا؟ چوتھا تھا وہ ذات جس کے نام میں بڑی راحت اور سکون ملتا ہے، جس کے پاس آنے سے بڑی راحت اور سکون ملتا ہے۔ یہ 4 مطلب ہوں گے اللہ کے: معبود وہی، ساری دنیا اس کی حقیقت جاننے کے لیے پریشان، اور وہ ذات جس کے نام میں بڑی راحت اور سکون ہے، اور وہ ذات جس کی طرف انسانوں کا بلکہ ساری کائنات کا دل اتنا مائل ہوتا ہے کہ اس کے نام پہ قربان ہونے بھی تیار ہے۔ جانور بھی اللہ کے نام پہ قربان ہوتے ہیں، انسان بھی اللہ کے دین کے لیے اپنی گردن کٹاتا ہے تو وہ شہید بن جاتا ہے۔ وہ کس کے لیے کٹا رہا ہے؟ اللہ کے لیے کٹا رہا ہے۔ تو اللہ ان 4 چیزوں کا نام ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں لفظ اللہ کے نام میں اتنی تاثیر رکھی گئی ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ کے نام کا ذکر کسی کی تربیت میں رہ کر کرتا رہے گا، اس کا دل گناہوں سے پاک، سیاہی سے پاک، نور سے منور ہو جائے گا، نورانی دل اس کا بن جائے گا۔ اسی واسطے اللہ کے جتنے ولی گزرے ہیں، اللہ کے نام کی تنہائی میں بیٹھ کر ہزاروں مرتبہ ورد کیا کرتے تھے کہ اس کے نام کی روشنی میرے دل میں آئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام غزوے سے واپس آ رہے ہیں، ایک درخت کے نیچے لیٹ گئے، تلوار لٹکا دی، دشمن آیا، تلوار اٹھا لیا اور تلوار نکال کے اللہ کے نبی سے پوچھ رہا ہے من یمنعک منی، آپ کو مجھ سے اب کون بچائے گا؟ آپ اکیلے ہیں، تلوار میرے ہاتھ میں ہے، اب کون بچائے گا؟ اس وقت اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے جو لفظ نکلا وہ تھا اللہ، اب مجھے اللہ بچائے گا۔ اس لفظ اللہ میں اتنی تاثیر تھی کہ سامنے والے دشمن کے جسم میں کپ کپی طاری ہو گئی، تلوار خود بخود ہاتھ سے گر گئی۔ وہ تلوار اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ میں اٹھا لی اور پھر اس سے پوچھا اب تو بتا کہ تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ لفظ اللہ کی تاثیر۔ ہجرت کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام غار ثور میں چھپے ہوئے ہیں، ساتھ میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اوپر دشمن تلاش کرتے ہوئے آ رہے ہیں، دشمنوں کے پیر بھی نظر آ رہے ہیں نیچے سے، اب اگر تھوڑی نگاہ ان کی نیچے پڑے گی تو ہم دکھ جائیں گے۔ ایسے ماحول میں حضرت صدیق اکبر ڈر رہے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ڈرو نہیں، اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب یہ لفظ آپ نے فرمایا اللہ ہمارے ساتھ ہے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا پورا خوف، پورا ڈر ختم ہو گیا کہ اب اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو لفظ اللہ کی مثال کے طور پہ ایک بزرگ نے نصیحت کی کہ بھائی دل کی ظلمت اور اندھیرا ختم کرنے کے لیے کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو، اس سے دل پر بہت اثر پڑتا ہے۔ تو اس نے کہا خالی ایک لفظ اللہ بولنے میں کیا اتنا اثر ہے کہ اس پر دل پہ اثر پڑے؟ تو اس وقت ان بزرگ نے وہ جو مجمع میں یہ سوال کر رہا تھا اسے فوراً یہ بولے گدھا کہیں کا، گدھا کہیں کا، یہ لفظ بولے۔ جب جیسے یہ لفظ سنا فوراً حیران پریشان ہوئے، اچانک میرے گدھا بول دیے سب کے سامنے، میری عزت ہی نہیں رکھے۔ چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ شرمندہ ہو گیا، پریشان ہو گیا۔ تو انہوں نے پوچھا کئی کو پریشان ہو رہے؟ تو بولا اب میرے کو خالی پیلی کچھ بھی بات نہیں تھی، گدھا بول دیے میرے کو۔ تو ان بزرگ نے کہا خالی لفظ گدھے کا اتنا تمہارے جسم پہ اثر پڑ رہا ہے تو لفظ اللہ کا اثر نہیں پڑتا کیا؟ گدھا کا لفظ بولے نا خالی آپ کو گدھا تو نہیں بنا دیے، دم لگا دیے، جھکا دیے، پیر لگا دیے، ایسا تو نہیں کرے نا آپ کے ساتھ، خالی آپ کو گدھا بولے، لفظ گدھے میں اتنا اثر ہے، پورے جسم کا آپ کی کیفیت بدل گئی، تو آپ بتاؤ لفظ اللہ میں کتنا اثر ہوگا؟ تو اللہ کے نام کی تاثیر بہت ہوتی ہے۔
اس کے بعد ہے الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن کے معنی آتے ہیں وہ ذات جس کی رحمت سب کو عام ہے، رحیم کے معنی آتے ہیں وہ ذات جس کی رحمت خاص ہے اور پوری رحمت ہے اس کے لیے۔ رحمان سب کو عام ہے، دنیا میں اللہ رحمان ہیں، مسلمانوں کو، کافروں کو، انسانوں کو، جانوروں کو، سب کو روزی دیں گے۔ موب لنچنگ کر کے مارنے والے ظالموں کو بھی اللہ کھلا رہے، CA NRC فلاں کے نام پر دیش میں، ملک میں پریشانیاں لانے والوں کو بھی اللہ کھلا رہے، مذہب کے نام پر فرقہ واریت پھیلانے والوں کو بھی اللہ کھلا رہے، نئے وائرس پیدا کرنے والوں کو بھی کھلا رہے، بڑے ظالموں کو کھلا رہے۔ کیوں؟ اس کا رحم سب کو عام ہے، اپنا پرایا کچھ بھی نہیں دیکھتے اللہ تعالیٰ، سب کو دیتے۔ یہ دنیا میں اللہ کا رحمان ہونا ہے۔ رحیم کہتے ہیں جس کی رحمت خاص ہے اور پوری ہے اس کے لیے، اور یہ جو صفت ہے اللہ تعالیٰ کی صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے ہے، اور آخرت میں یہ صفت ظاہر ہوگی۔ چنانچہ دنیا میں تو مسلمان کافر سب کو اللہ دیں گے، آخرت میں اللہ تعالیٰ صرف اور صرف مسلمانوں کو دیں گے۔ رحم کی صفت، معاف کرنے کی صفت دنیا میں سب کو لیے ہے اللہ تعالیٰ کی، معاف کرنے کی صفت اللہ کی آخرت میں صرف مسلمانوں کے لیے رہے گی۔ اگر معافی ہوگی تو صرف مسلمان کو ہوگی، غیر مسلم کی معافی آخرت میں نہیں ہوگی۔ یہ رحمان اللہ کی صفت دنیا کے لیے ہے، رحیم کی صفت آخرت کے لیے، اسی لیے اللہ کو کہتے ہیں رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ۔ رحمان الدنیا، دنیا میں وہ رحمان ہے، آخرت میں وہ رحیم ہے۔ اور ایسی صفت کہ سب کو معاف کرنا، سب پہ رحم کرنا، یہ صرف اللہ کر سکتے ہیں، انسان نہیں کر سکتا۔ اس واسطے انسان کا نام رحمان رکھنا جائز نہیں ہے، انسان کا نام رحمان رکھنا جائز نہیں ہے، دکان کا نام رحمان رکھنا جائز نہیں ہے، کمپنی کا نام رحمان رکھنا جائز نہیں ہے۔ رکھو گے تو نسبت کے ساتھ عبد الرحمن ہی رکھنا ہوگا۔ لوگ اپنے بچوں کا نام عبد الرحمن رکھتے ہیں لیکن شارٹ کٹ میں رحمان بلاتے ہیں، ہرگز جائز نہیں ہے۔ جس طرح اللہ کا لفظ صرف اللہ کو بولا جائے گا، دوسرے کو نہیں بولا جائے گا، ایسے ہی رحمان کا لفظ صرف اللہ کو بولیں گے، انسانوں کے لیے نہیں بولیں گے۔ بولیں گے تو عبد الرحمن پورا بولیں گے، صرف رحمان نہیں بولیں گے۔ عبد الرحیم نام رکھتے ہیں، رحیم پکارتے ہیں، یہ جائز ہے، البتہ بہتر نہیں ہے، وہاں پر بھی عبد الرحیم بولنا چاہیے، لیکن اگر کوئی صرف رحیم بولتا ہے تو بھی جائز ہے۔ اللہ نے خود اپنے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف رحیم کے لفظ سے پکارا ہے، وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفُ الرَّحِيمُ، میرا حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے ساتھ بڑے مہربان اور بڑے نرم دل ہیں۔ تو رحیم کا لفظ انسان کے لیے بول سکتے ہیں، رحمان کا لفظ نہیں بول سکتے۔ بولیں گے تو عبد الرحمن ہی بولنا پڑے گا، نام عبد الرحمن رکھ کر صرف رحمان پکارتے ہیں تو پھر یہ جائز نہیں ہے۔ یہ ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے قرآن کی پہلی آیت جو شروع کی ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ اس میں حکمت، آخری بات کیا ہے، اس میں مفسرین نے یہ حکمت لکھی ہے، پوری دنیا جو اللہ چلا رہے ہیں، انسانوں کو، جانوروں کو، کافروں کو، دشمنوں کو، نافرمانوں کو، ان سب کو جو اللہ پال رہے ہیں اپنی صفت رحمت کی وجہ سے پال رہے ہیں، بس اپنی صفت رحمت کی وجہ سے پال رہے ہیں۔ کوئی زبردستی نہیں ہے اللہ پر کہ ہم کو پالیں، کسی کا ڈر نہیں ہے اللہ کو کہ ہم کو نہیں پالے تو اللہ کے خلاف ہو جاتے، اللہ پر کسی کا زور زبردستی نہیں ہے، اللہ کو کوئی مطلب ہی نہیں ہے ہمارے پالنے سے، ہم کو پال رہے ہیں تو صرف اس وجہ سے پال رہے ہیں کہ اس کے اندر بہت رحم بھرا ہوا ہے، اس کا رحم ہے جو سب کو پال رہا ہے، ورنہ یہ دنیا کبھی کی فنا اور ختم ہو جاتی اگر اس کی یہ دو صفتیں نہیں ہوتی، وہ ہے صفت رحمان اور صفت رحیم۔ یہ کائنات کا مدار اس کی صفت رحیمیت پر ہے، اللہ بڑے مہربان ہیں اس واسطے پال رہے ہیں، ورنہ اللہ کسی سے ڈر کے نہیں پال رہے ہیں، اپنی کوئی مطلب اور غرض کی وجہ سے نہیں پال رہے ہیں،
اللہ بے نیاز ہیں پھر بھی رحیم ہونے کی وجہ سے پال رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔